اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا رزق میں برکت نہیں ہے؟ کیا زندگی آپ پر تنگ ہو گئی ہے؟ تو پھر یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، شاید اس میں آپ کو آپ کے مسائل کا کوئی سلوشن مل سکے، شاید آپ اپنی سوچ کو بدل سکیں، شاید آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے تو آپ کی لائف بدل جائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھی نوکری، زیادہ تنخواہ یا دنیا کی آسائشیں اس کو حاصل ہو جائیں تو سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو یہ سب کچھ بھی مل جائے نا تو پریشانیاں اس کے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو سکون نہیں ہوتا۔ وہ سکون جن چیزوں میں انسان تلاش کر رہا ہے نا اپنی، نو ڈاؤٹ کہ یہ نیسیسریز ہیں، ضرورت زندگی، ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہونا ہر انسان کا حق ہے، مگر ہم نیسیسریز کے پیچھے پریشان نہیں ہو رہے، ہم اسیسریز کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ اسیسریز کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں اور نیسیسریز تو ان کو مل ہی رہے ہوتے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اور عبادت سے مشروط نہیں کیا نیسیسٹیز کو، آپ کی جو چیز ضرورت ہے آپ کو جینے کے لیے، ٹھیک ہے، آکسیجن بھی فری ہے اور اس کے علاوہ آپ کو رزق کا وعدہ بھی رب کا ہے، ٹھیک ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، سب ہے فری۔ لیکن جب آپ کہیں نہیں، میں تو جو ہے نا جی پرفضا مقام میں سانس لینا چاہتا ہوں، پھر یہ اسیسری ہو جاتی ہے۔ میں تو سوئٹزرلینڈ میں جا کے نا وہاں پہ صاف ستھری فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، یہ پھر آپ کی وہ خواہشات ہیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، آیت پڑھ لیجئے گا، ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت تمام الجھنوں اور پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم اس لیے ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بندہ بے سکونی میں چلا جاتا ہے اور ڈپریشن تک میں چلا جاتا ہے۔ زندگی کے سارے معاملات الجھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بس جب وہی بات ہے کہ حل بھی اسی میں ہے کہ جب آپ تنگی محسوس کرو، رزق میں برکت نہیں ہے، زندگی تک تنگ ہو گئی، معاملات ڈسٹرب ہیں سارے، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو بس کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں تو یہ ذکر کثیر جو ہے نا یہ وہ چابی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، چاہے وہ رزق میں برکت نہ ہو تو یا آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو کثرت ذکر سے اس تالے نے کھل جانا ہے۔ تو اور جو بند دروازے تو اس سے کھلتے ہیں، کہ ذکر کا مقصد کیا کہ آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا ایک ایک حص ہے نا آپ کی، مطلب ہر ذرہ انسان کی زندگی وہ بندگی میں آ جائے اور ذکر اس کا جو ہے اس کی زبان سے بھی اختیار جاری ہو جائے، اتنا ذکر کرے انسان، تو پھر آپ کا دل بھی، ظاہر بھی منور اور باطن بھی منور ہو جاتا ہے، وسعت آ جاتی ہے رزق میں، ہر چیز میں زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق میں بھی برکت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے کاروبار، کام، روزمرہ مشقت میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ خسارے میں ہے، اور جو یاد رکھتا ہے اس کے رزق میں مقدار سے بھی زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کم بھی کمائے تو اس کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ لگتا ہے، لیکن جو ذکر سے غافل انسان ہے وہ زیادہ بھی کرے نا تو اس کو کم لگتا ہے، یہ ڈفرینس ہے صرف۔ اور اس کے بعد اگر میں کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک جو بات انہوں نے لکھی کہ جو دل ذکر الہی سے آباد ہے اس کے رزق میں اللہ خود کفایت بن جاتا ہے، جس کا دل جو ہے وہ ذکر الہی سے آباد ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ اسی طرح حضرت ابو الحسن شاذلی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے اللہ کا ذکر اختیار کر لیا اس نے اپنی تنگ دستی کو جلا دیا، کیونکہ ذکر کے دل میں اندھیروں کو روشنی میں، جو دل کے اندھیرے ہوتے ہیں نا، جب ذکر کرتا ہے انسان تو وہ روشنی میں بدل جاتے ہیں،
اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جہاں روشنی ہو تو وہاں اندھیرا نہیں رہ سکتا، تو جہاں پر پھر یہ برکتیں آ جائیں وہاں بے برکتی نہیں رہ سکتی، تو انسان کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنی ہوگی آیت، بہت مشہور، کئی علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں، کہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 یہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ذکر جو ہے اس کو کیا جانا چاہیے۔ تو بس پھر ذکر کی برکت سے ہی آپ کے ساتھ پرابلم حل ہوں گے۔ میری اتنی ساری تمہید مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یار ذکر کرو۔ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عربی میں سمجھ تو آتا نہیں ہے، ترجمے سے قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اب نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، تسبیح، یہ الگ الگ طور پہ یہ سب چیزیں ہیں، مگر اب یہ نماز، روزہ اور دوسری فرض عبادات وہ تو ہم پہ فرض ہے نا۔ اب ذکر الہی اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ ایسا ہونا چاہیے جو ان عبادات کے بعد آپ کی زندگی کا ایک معمول، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر جاری ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے بزرگ، بہت سارے سلسلے اولیاء کرام کے ڈیفرنٹ قسم کے ذکر جو ہے ان کے سلسلوں میں بتائے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے ذکر ہے۔ تو اگر آپ ذکر کی کثرت شروع کر دیں اور ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی فکر ختم ہو جائے گی، یعنی جو شخص ذکر کرتا ہے نا اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، یہ میری ازمائی ہوئی بات ہے۔ تو آپ، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے بہت ساری قرآن کی آیت بھی پیش کی، تو آپ نے کرنا صرف یہ ہوگا بھائی کہ کوئی وقت کر لیں۔ بزرگوں کا دستور رہا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کو منور، دل کو روشن کر دینے والا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کا ذکر کیا کریں، بلند میں آواز میں کریں، مدھم آواز میں کریں، دل میں کریں، الا اللہ کی ضرب لگائیں دل پر، اور کم سے کم اس کو جب بھی کسی سیٹنگ میں ذکر کرنے بیٹھیں تو 313 بار اس کو کریں، 313 بار ذکر ضرور کریں۔ مغرب کے بعد ٹائم ملے تو مغرب، عصر کے بعد ملے عصر، جس نماز کے بعد ٹائم ملتا ہے فجر کے بعد پڑھیں۔ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور بے حساب ذکر کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ رزق بھی بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے یہ ذکر کو بے حساب کر لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ رزق بھی بے حساب عطا فرمائیں گے۔ یہ آج کا ایک مشورہ تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو بس پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ 6 بجے سے رات 10 بجے تک کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں۔ باہر کے ملکوں کے دوست بہت زیادہ کالز کرتے ہیں، رش ان کی وجہ سے زیادہ، کال بھی لمبی کرتے ہیں۔ پاکستان کے دوستوں کو بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا تو ایک کمنٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔